آپ کے علم میں ہے کہ پورے پاکستان میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پورے پاکستان میں جو انڈیا کے ساتھ پچھلے ایام میں جنگ ہوئی، اس میں اللہ رب العزت نے پاکستان کو اپنی مدد خاصہ کے ذریعے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ تو آج جمعۃ المبارک کے موقع پر پورے پاکستان میں اظہار تشکر منایا جا رہا ہے۔ اسی اظہار تشکر کی مناسبت سے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع وہی ہے جس موضوع کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس حالیہ پاک بھارت جنگ کے ساتھ، کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگ ہوئی اس کو نام قرآن مجید کی ایک آیت سے دیا گیا، اور اس آپریشن کا، اس جنگ کا نام رکھا گیا بنیان مرصوص۔ اور یہ بنیان مرصوص یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک لفظ ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم اسی بنیان مرصوص کو جانیں گے کہ یہ بنیان مرصوص کیا ہے، اور اس آیت قرآنی میں کن 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس آیت کے ذریعے بنیان مرصوص ہمیں روزانہ کی زندگی میں کیا پیغام دیتا ہے، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بولیے کیا؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ لڑتے کیسے ہیں؟ صفن، صفیں بنا کر، اور صفیں بھی کیسی؟ کأنہم بنیان مرصوص، ایسی دیوار بن کے جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ مطلب کیا؟ آپس میں متحد ہو کر، ثابت قدمی کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، جو متحد ہو کر، جو آپس میں جڑ کر پیار اور محبت کے پیرائے میں مضبوطی کے ساتھ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ گھر سے لے آؤ، گھر سے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اب یہ جو آیت قرآنی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو بڑی قابل غور، وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 جو لڑتے ہیں، نمبر 2 صفیں بنا کر، نمبر 3 فرمایا ایسی صفیں بنا کر جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ 3 چیزوں کا تذکرہ۔ اب میں ان 3 چیزوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ذرا حالیہ اس جنگ پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں کامیاب نہ ہوتی۔ جب قرآن نے بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم اور تمہارے پوری نسلوں کے لیے، اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں کے لیے یہ اعلان فرما دیں کہ ہم نے آپ کی ذات کو ایک کامل نمونہ بنا کر ساری کائنات کے لیے آپ کو بھیج دیا ہے۔ اب جو جو آپ کے طریقے پہ چلتا جائے گا ہر میدان میں اسے کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ حاضرین محترم، اگر ہم اس حالیہ جنگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں نو ڈاؤٹ اسلحہ بھی استعمال ہوا، بارود بھی استعمال ہوا، سارا کچھ ہوا،
مگر وہ کامیابی کا انحصار نہیں ہے. کامیابی کا انحصار وہ راستہ ہے جو اس جنگ میں اپنایا گیا، اور وہ راستہ کوئی اور نہیں تھا، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے؟ سنیے. پہلے نمبر پر تو اس آپریشن کا نام قرآن سے لیا گیا. اور کیا نام رکھا گیا؟ بنیان مرصوص. بولیے کیا رکھا گیا؟ بنیان مرصوص. قرآن کا لفظ. کامیابی ملنی تھی. نمبر 2، جنگ شروع کرنے کا جو وقت رکھا گیا وہ وقت بھی عین سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رکھا گیا. پھر جنگ شروع کرتے وقت دعا کی گئی. اب میں یہ دونوں باتیں ذرا آپ کو عرض کر دوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری کی حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی حدیث پاک 610 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں دشمن پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے. جب بھی مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے کے گزر جانے کا انتظار فرماتے، اور جیسے ہی فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کے بعد آپ ان کے اوپر ہونے والے حملوں کا جواب دیا کرتے تھے. تو حاضرین محترم، غزوہ خیبر کو دیکھ لیجئے، اور تمام غزوات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ بھئی جنگ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوگی. کیوں؟ اسلام صرف انہی لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ سے جنگ کرنے آئیں، اور اگر آپ جنگ کریں گے اور جنگ کے بدلے میں اور لوگوں کا نقصان ہو گیا، صاف ظاہر اندھیرے میں لڑیں گے تو کسی اور کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے فجر کی نماز کے بعد تاجدار کائنات دشمن کا مقابلہ کرتے، ان کے ساتھ جہاد کرتے، لڑائی کرتے. اس سنت کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اور پھر جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تو جہاد کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں دعا سے کیا کرتے. اور ہم نے دیکھا کہ جب حالیہ پاک باہر جنگ ہوئی تو اس میں بھی آغاز سپہ سالار نے دعا سے کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر کو لے لیجئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر میں پہنچے، بدر کے مقام پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے باری تعالیٰ ادھر 313 یا 319 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے. آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب تو نے اپنی مدد اتارنی ہے، قربان جاؤں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اس طریقے دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھوں پر، شانہ مبارک پر چادر تھی، وہ چادر بھی نیچے گر رہی تھی. اور قربان جاؤں آ گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کفا کا مناشدتو کا ربا کا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں نا، اللہ اس کے بدلے میں آپ کی ضرور مدد بھی فرمائے گا اور آپ سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا بھی فرما دے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ادھر 313 یا 319 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا. جب آپ مال و اسباب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ فرشتے بھیج کر بھی اپنی مدد کا نزول فرما دیتا ہے. اور یہ وہ دونوں امور تھے. پہلا امر بنیان مرصوص، قرآن کا لفظ. یہ ساری بات جو میں نے بتائی بنیان مرصوص. نمبر 2 فجر کے بعد جہاد کا آغاز. نمبر 3 دعا سے آغاز. یہ تینوں چیزیں آج بھی ہمیں میسج دے رہی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کی قدرت کے کرشمے
بولیے دیکھ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اپنے بندوں کی آج بھی مدد کرتا ہے، اور وہ طریقہ ایک ہی ہے کہ اسوہ رسول کو اپنایا گیا۔ اللہ نے پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا بڑے طاقتور لوگوں کے مقابلے میں بھی پاکستان اور مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ یہ وہ پہلی وہ بنیادی بات ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس آیت قرآنی پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کن سے؟ فرمایا جو اس کی راہ میں صفیں بنا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے جہاد کرتے ہیں۔ حاضرین محترم یاد رکھ لیں، جہاد صرف جہاد یہ نہیں ہے کہ ہم بارڈر پر کفار کے ساتھ لڑیں، یہ جہاد ہے، مگر صرف یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں، جن میں بڑی قسمیں 3 ہیں۔ بولیے بڑی قسمیں۔ اور سب سے بڑی قسم جہاد کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس لوٹ رہے ہیں، جہاد کر کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہم ابھی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید جن سے ہم نے ابھی لڑائی کی ہے وہ چھوٹا گروہ تھا، اور جن سے اس کے بعد لڑنا ہے وہ کوئی بڑا گروہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ کیا مطلب چھوٹا اور بڑا جہاد؟ آقا نے فرمایا چھوٹا جہاد یہ ہے کہ آپ تلوار اٹھا کر، اسلحہ اٹھا کر، بارود اٹھا کر دشمن کے ساتھ لڑے۔ فرمایا یہ چھوٹا گناہ، یہ چھوٹا جہاد ہے، آپ چھوٹا جہاد کر کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ اب بڑا جہاد یہ ہے کہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل کر خود کو گناہوں سے محفوظ کریں گے۔ فرمایا جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، فرمایا یہ اس کی بارگاہ میں اس کے مقابلے میں بڑا جہاد کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہم جہاد کا معنی صرف ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ معنی نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی جہاد کرے گا، اچھا جہاد کا معنی کوشش ہوتا ہے، بولیے کیا ہوتا ہے؟ کوشش۔ اب وہ کوشش اگر آپ بارڈر پر کریں گے تو وہ بھی جہاد، وہ کوشش آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کریں گے تو یہ بھی جہاد، وہ کوشش آپ معاشرے میں سے برائی ختم کرنے کی کریں گے تو یہ بھی، معاشرے میں نیکی اور ہدایت پھیلانے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی جہاد، وہ کوشش آپ بول کے کریں یا سن کے کریں۔ یہ جو میں کر رہا ہوں اور آپ کر رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ کوشش ہے، اور یہ کوشش کیا کہلائے گی؟ جہاد۔ پھر فرمایا اگر آپ علم کے ذریعے ہدایت کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد، آپ اپنا مال خرچ کر کے سوسائٹی میں نیکی کو پھیلاتے ہیں اور برائی کو مٹاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ جہاد۔ حاضرین محترم جہاد کا جب لفظ آئے اس کا معنی کوشش ہے، بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے کس سے بچا لے؟ گناہ سے۔ اور چھوٹا جہاد یہ ہے کہ جب بھی دشمن آپ پر حملہ آور ہو تو پھر گھروں میں بند ہو کے نہیں بیٹھنا، ڈر کے نہیں بیٹھنا، پھر استقامت کا پیکر بن کر جو آپ کے ملک کی فوج ہے اس کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ دشمن کے ساتھ لڑ کر اسلام کے پرچم کو بلندی دے سکے۔ حاضرین محترم اب یہ جو آیت کے 3 الفاظ تھے، الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے رستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یہاں اس آیت قرآنی میں جہاد کا جو کانسیپٹ آیا وہ جہاد الاصغر جو بارڈر پہ لڑا جاتا ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا گیا ہے۔
आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मेरा रिस्क, मेरी उम्मत का रिस्क, मेरी खुशहाली, मेरी उम्मत की खुशहाली, उम्मत की कामयाबी इस बात में है कि जब उस पर जिहाद मुसल्लत हो तो फिर वो बंद होके ना बैठे, बल्कि सीना सिपर होकर सीसा पिलाई दीवार बन के फिर वो सोसाइटी में अपने वतन को बचाने के लिए सामने आ जाए। फरमाया इसमें कामयाबी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अब पहला लफ्ज अल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही, इसकी तशरीह कर रहा हूं कि उसके रास्ते में लड़ना, जिहाद करना। और जरा समझिए वो पाक फौज जिसने वतन अजीज को बचाया, और बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स, क्योंकि ये जंग जमीनी नहीं थी, ये हवाई जंग थी, फिजाई जंग थी, और उसमें ऐसा लोहा मनवाया कि क्या रशिया, क्या फ्रांस और क्या बड़ी बड़ी ताकतें, वो सब पीछे रह गईं। जब अमल सुन्नत रसूल पर किया जाए तो फिर कामयाबियों के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अब क्या हुआ? सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते, मसलुल मुजाहिदे, वो बंदा जो जिहाद करता है, और जिहाद ज़हन में रखना है, जब भी लफ्ज़ जिहाद आए तो उससे मुराद फ़कत बॉर्डर वाला जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब कोशिश करना। वो बंदा जो अपने आप को गुनाहों से बचाए, वो बंदा जो सोसाइटी को गुनाहों से बचाए, वो बंदा जो जिहाद करे बॉर्डर पर। फरमाया कितनी देर के लिए? फरमाया जब बंदा कोई निकलता है, कोशिश करता है, जिहाद के लिए निकलता है, तो फरमाया जब तक वो वापस नहीं आ जाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर लम्हे उसको उतना अजर अता करता रहता है जितना हमेशा रोजा रखने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाता है। और आपको मालूम होना चाहिए, रोजादार का अजर, हर अमल का अजर मिनिमम कम से कम 10 गुना है, और ज्यादा से ज्यादा 700 गुना है। आका ने फरमाया रोजादार का अजर इस लिमिट से कहीं ज्यादा है। वो रब अपनी शान के लायक देता है, और अपनी शान के लायक कितना देता है? फरमाया मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खुशखबरी ये देता हूं कि हर एक को जन्नत दूंगा, जन्नत की नेमतें दूंगा, महल्लात दूंगा, हूरो कसूर दूंगा, लेकिन जब रोजादार की बात आएगी मैं रब खुद उसे अपना दीदार अता फरमाऊंगा। तो पता ये चला कि जो एक शाम के लिए या एक सुबह के लिए, थोड़े वक्त के लिए जिहाद पर निकलता है, खा वो जिहाद बॉर्डर का हो, खा वो जिहाद नफ्स के खिलाफ हो, खा वो जिहाद इल्म की सूरत में हो, खा वो जिहाद मराकज़ इल्म की सूरत में हो, वो जिहाद किसी भी एतबार से हो, कुरान और हदीस का दर्स हो, वो जुमे का खिताब हो, वो कोई नेकी की बात हो, सुनने की बात हो या सुनाने की बात हो। फरमाया जिस लम्हे वो जिद्दोजहद करता है, अल्लाह के लिए कोई कोशिश करता है, फरमाया अल्लाह उसे रोजेदार जितना अजर अता फरमाता है। और रोजेदार का अजर यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपने दीदार से बहरायाब फरमाएगा। फिर आगे सुनिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस पाक बड़ी ईमान अफरोज। अभी मैं पहले लफ्ज की तशरीह कर रहा हूं, अल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही। आयत वही है, 3 हिस्से हैं उसके। जो उसकी राह में कोशिश करता है, जो उसकी राह में जिद्दोजहद करता है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है, सोसाइटी को गुनाहों से बचाता है, और बॉर्डर एरिया पर अगर वक्त आ जाए तो इस्लाम कभी भी जंग को मुसल्लत नहीं करता, बल्कि मामला क्या होता है, जब भी मुसल्लत कर दी जाए तो फरमाया फिर बैठना नहीं है, फिर ईमानी तकाजा यह है कि हिफाजत की जाए। ये सारे किस्मों के जिहाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सुनन तिरमिज़ी हदीस पाक नंबर 1650, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह की राह में सिर्फ इतनी देर कोशिश करे, बोलिए कितनी देर? इतनी देर। कितनी देर? फरमाया इतनी देर जितनी देर में 2 मर्तबा ऊंटनी का दूध दोया जाता है। ऊंटनी का दूध दोना बाकी जानवरों के मुकाबले में आसान है। बैठे हुए हमारे भाई हैं, बताइए, उसका दूध दोना बाकियों के मुकाबले में आसान। फरमाया यानी वो जल्दी दोया जाता है। फरमाया सिर्फ इतनी देर,
جتنی دیر میں 2 مرتبہ آپ اونٹنی کا دودھ دو لیتے، فرمایا اتنی دیر بھی کوئی اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، خواہ وہ بارڈر پر، خواہ وہ علم کے ذریعے، خواہ وہ کتاب کے ذریعے، خواہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ فرمایا پتہ ہے اس کا ملے گا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ، میں آمنہ کا لال گارنٹی دیتا ہوں اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ آج کا یہ موضوع اس لیے رکھا کہ آج پورے پاکستان میں اظہار تشکر بنایا جا رہا ہے آفیشلی، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ اسی بنیان مرصوص کی وضاحت کی جائے کہ فرمایا جو جہاد کرتے ہیں، اب یہاں پر ہم ان فوجی جوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، 50 کے قریب شہادتیں ہوئیں، ان زخمیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان مجاہدین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ان بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے۔ حالات تو امت مسلمہ کے یہ ہیں، یہ سب ملک صاحب اور سارے یہ پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ آج امریکہ کا پریزیڈنٹ پچھلے 2 دن سے اسلامی دنیا کے دورے پر ہے، اور سعودی عرب کے شہر میں اور UAE میں اور قطر میں جس طریقے سے ادھر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، غزہ میں فلسطین میں مسلمانوں کو مٹا دیا گیا، اور ادھر مسلم امہ کے لیڈرز اور بڑے بڑے سربراہان وہ اس کے آگے بھیگی بلی بنے بیٹھے۔ اور اب اس سے آگے میں کچھ منبر رسول پہ کہنا نہیں چاہتا، آپ ویڈیوز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس مقدس شہر مکہ اور مدینہ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ان کے آگے جھک گئے۔ خیرت حالات تو یہ ہیں، مگر ایسے حالات میں جب دعا کا سہارا لیا جائے، اور دعا کا سہارا نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ دعا والے مولا کا سہارا ہوتا ہے۔ جب سنت رسول اتباع مصطفیٰ کو اپنایا جائے اور تاجدار کائنات کی سنت کے مطابق راستے کو اختیار کیا جائے، تو اقبال نے کہا تھا نا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرح جب وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا وقت اچھا میں نے اس آگ میں گزارا پوری زندگی میں نہیں گزارا تھا، تو فرمایا وہ کیوں ٹھنڈی ہو گئی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ محبت کی طاقت تھی، وہ بارگاہ الہیہ کے ساتھ تعلق کی وہ واضح علامت تھی جس کے باعث وہ آگ بھی گلزار بن گئی۔ اور قرآن نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگے، اور ایسی گرمی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے۔ فرمایا سلامن، سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ جو پاکستان کو کامیابی ملی، یہ صرف اور صرف اسلحہ پر نہ تھی، بارود پر نہ تھی، یہ اسوہ حسنہ کو اپنایا گیا جس کا اعلان قرآن نے کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوستو اگر ایک جنگ کے معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا جائے، آپ کی سیرت کو اپنا لیا جائے، تو بندہ کامیاب جنگ کے میدان میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی پوری زندگی میں آقا کی سیرت اور اتباع کو اپنا لے تو سوچو امت مسلمہ کی کامیابیوں اور پاکستان کی کامیابیوں کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، خدا کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں۔ اللہ دے رہا ہے راستے، تاجدار کائنات طریقہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب لوگ منزل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن جب بھی امت مسلمہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا، آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنا رول ماڈل بنایا، خدا نے ہر لمحے اور ہر موڑ پر امت مسلمہ کو کامیابیوں سے نوازا ہے۔ حاضرین محترم، فرمایا وہ
جو اس طرح جہاد کرتا ہے، فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس پر کیا ہو گئی؟ جنت۔ اونچا بولیے، جنت واجب۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سنیے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے آنا چاہتا ہوں، آخری 10 منٹ ہے، یہ بڑی محبت کے ساتھ میری باتوں کو سنیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیام ساعۃ فی الصف للقتال فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ایک لمحے کے لیے جد و جہد کرنا، ایک لمحے کے لیے جہاد کرنا، فرمایا کیا ہے؟ خیر من قیام 60 سنہ، 60 سال راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے راستے میں کوشش کرنا، وہ کوشش بارڈر پر ہو۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ ہم جہاد کا لفظ سنتے ہی صرف بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک ایک بارڈر ہے، یہ بھی ایک پاکستان ہے، اور اس پاکستان میں جہاد کرنا آقا نے فرمایا یہ سب سے افضل جہاد ہے، کہ جب اس پر گناہوں کا حملہ ہوتا ہے، اس پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، یہ ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتا، یہ ہمیں الزام تراشی پر اکساتا ہے، یہ ہمارے درمیان لڑائی اور کلیش کے خیالات یہ لاتا ہے، غیبت پر اکساتا ہے، جھوٹ پر اکساتا ہے، برائی پر اکساتا ہے۔ رسول پورا کے باسیوں فرمایا یہاں کنٹرول کرو، وہ ادھر حملہ ہو آپ مجاہد بن جائیں، نہیں تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، میں پڑھاں گا، تو کہنے غیبت کر، بولیے بولیے میں نہیں کراں گا، تو کہنے کہ، اور آپ کو پتہ ہے نا برائیاں دوسروں کی سن کے ہمارے کانوں کو دل کو بڑا اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہمارے تو اب کان عادی ہو گئے دوسروں کے عیب سننے کے۔ تو آپ کو کوئی سنانا چاہے اور آپ آگے سے نہ سنیں، تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی واضح حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے بات کر رہے تھے، ایک بندہ اس بندے کے خلاف بات کر رہا تھا جو وہاں موجود نہیں تھا، اس نے بات کی اور بات کر کے کہا یار وہ ویکھیا بندہ انج ہے، آگے سے وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے نا وہ ویسا نہیں ہے، فرمایا صرف اتنا کہہ دیتا ہے واجبت لہ الجنہ، میں آمنہ کا لال آپ کو گارنٹی دیتا ہوں صرف اتنا کہنے پر اللہ نے اس بندے پر جنت کو واجب کر دیا۔ تو یہ ہے جہاد کہ آپ برائی سے، فرمایا ایک لمحہ کے لیے کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو، سوسائٹی کو اور بارڈر پر، فرمایا بچاتا ہے، 60 سال راتوں کو قیام کر کے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ پھر اسی ضمن میں آخری حدیث سنیے، اور میں اگلے پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 2812، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے دشمن پر تیر پھینکے، کیا اللہ کے دشمن پر ایک گولی پھینکے، اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، پھر آپ کا ذہن چلا گیا نا بارڈر کی طرف، ادھر شیطان بھی گولیاں پھینکتا ہے، یہ جو برائیاں کرواتا ہے نا یہ یہاں کی گولیاں ہیں اس کی۔ اب آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے سوسائٹی کو بچانا ہے، آپ نے بارڈر کو بچانا ہے، تینوں جگہوں کا جہاد ذہن میں لایا کریں۔ فرمایا وہ بچات، اس نے پھینکا، خواہ اسے لگ گیا یا اسے نہ لگ، اس نے صرف کوشش کی، مثلا آپ پر برائی کا حملہ ہوا، آپ نے کوشش کی کہ میں بچ جاؤں، لیکن آپ بیٹھ گئے پھر نہیں بچے، لیکن کوشش کی۔ فرمایا یہ کوشش اتنی پسند ہے، کتنی؟ فرمایا اتنی کہ جیسے آپ نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت غلام کو آزاد کرنے کا جتنا اجر عطا کرتا ہے، اتنا اجر صرف ایک تیر پھینکنے پر خواہ لگے یا نہ لگے، اللہ اس بندے کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اب بات ذہنوں میں یہ سمجھ میں آئی، بے شمار احادیث ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ تھا، فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر یقاتلون فی سبیلی، اس کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ای الناس افضل، سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟
آخری 6 منٹ ہے میرے پاس اور یہ بڑا خاص پیغام اب میں اینڈ پر دینا چاہتا ہوں, توجہ سے سنیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یا رسول اللہ سب سے افضل مومن کون ہے, انسان کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن یجاہد فی سبیلہ بنفسہ و مالہ. فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اس کے رستے میں جہاد کرتا ہے. اب پھر ذہن چلا گیا نا بارڈر کی طرف. بنفسہ و مالہ, مال خرچ کر کے اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے, معاشرے کو برائی سے بچاتا ہے, بارڈر پر دشمن سے بچاتا ہے. تینوں معنی لیے جائیں گے. فرمایا کوشش. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ فرمایا مؤمن فی شعبن, وہ بندہ جو اپنے آپ کو چھپا کر کسی بند کمرے میں ایسی جگہ پر اپنے آپ کو لے جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے جس عبادت کے کرنے کے بعد اسے تقوی کی نعمت مل جائے. فرمایا وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے, وہی بندہ سارے انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے. حاضرین محترم, تیسرا اور آخری پوائنٹ فرمایا تھا صفن کأنہم بنیان مرصوص. یہ تیسرا لفظ اس آیت کا, اور یہی وہ لفظ تھا جس پر پاک فوج نے انڈیا کے ساتھ جنگ کی اور آپریشن کا نام رکھا. فرمایا بنیان مرصوص, اس انداز میں لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کو توڑنا چاہیں تو مطلب یہ کو بڑی مضبوط ہوتی. وہ جتنے مجاہدین ہوتے ہیں وہ اس انداز میں لڑتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی پیچھے ہٹا, وہ اپنی جان تو قربان کر دیتے ہیں مگر دشمن کے راستے میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے. اچھا, اس جذبے کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی. اب توجہ سے سنیے, اس کا حکم قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آیا. اب میں یہاں پر صرف ایک بات جو آخری ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو بات تھی جہاد کی کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جنگ کی, اللہ نے کامیابی دی, اور میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ وجہ یا قرآن تھا یا محمد مصطفیٰ کی سیرت تھی. اچھا, اب حکم ہوا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑنا ہے, اور ہم لڑے. پوری قوم یکجا ہو گئی, اختلافات سائیڈ پہ رکھے, ہم ایک مٹھی کی مانند, پوری قوم متحد ہو گئی, لڑے. اللہ نے اس اتحاد کی برکت سے کامیابی ہمیں بولیے عطا فرما دی. اب ذرا سنیے آخری بات جو بڑی توجہ طلب ہے. اس ایک مارکے میں ہم ایک مٹھی کی مانند ہوئے, کامیاب ہو گئے. تو کیا خیال ہے, یہ آیت صرف جہاد کے دنوں کے لیے اتری ہے یا پاکستان اور پوری زندگی ہم جتنا وقت گزارتے ہیں 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جتنا وقت گزارتے ہیں, حاضرین محترم, اگر ایک دن کے لیے پوری قوم متحد ہو جائے اللہ کامیابی دے دیتا ہے. تو ذرا سوچو اگر ہم پوری زندگی آپس میں پیار محبت اور اتحاد کا پیکر بن کے رہے تو سوچو ہماری کامیابیوں کا عالم کیا ہوگا. آج امت فرقوں میں بٹ گئی. کیا میرا پیر, میرا مرشد, میرا استاد, میرا مسلک, میرا فرقہ, جو میرا بڑا کہتا ہے بس وہی حق ہے, جو دوسرا کہتا ہے وہ حق. بولیے یہ ہماری سوچ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے آج کے دن تک دوسروں کو پڑھا کبھی نہیں, ہم نے سنا کبھی نہیں, ہم نے ان کو جانا کبھی نہیں. بس جس کے ہم مرید ہو گئے, جس کو ہم سننے لگ گئے, جس مسلک کے ہم فالوور ہو گئے, بس اسی کو حق سمجھا اور دوسرے کی ساری زندگی مخالفت کی. نہیں, سنو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس امت کے بارے میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اس امت کا الگ الگ بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا. آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے, صحابہ کرام کچھ گروپ یہاں بنے ہوئے ہیں, کچھ وہاں بنے ہوئے ہیں, کچھ ادھر ایسے گروپس کی صورت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے سب کو گروپوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. جہاد کے لیے جاتے
یہ میں آپ کو بخاری و مسلم کی روایات سنا رہا ہوں، ٹائم نہیں ورنہ پوری تفصیلی بات کرتا، صرف ایک میسج کے طور پر۔ مسجد نبوی میں گروپس کی صورت میں بیٹھنے سے منع کیا، جہاد پر جاتے کسی وادی میں اترتے، صحابہ کرام کو دیکھتے کہ وہ گروپس کی صورت میں پھیل جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، اور منع کر کے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم گروپس کی صورت میں ایسے پھیل جاتے ہو اور گروپوں کی صورت میں بٹ کر بیٹھتے ہو تو یاد رکھو، فرمایا یہ بکھر جانا تمہارا علیحدہ علیحدہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ جب یہ سنا تو پھر صحابہ کرام جہاں بھی جاتے اکٹھے رہتے، جڑ کے رہتے، اور صحابی بیان کرتے کہ اتنا قریب جڑ کے رہتے کہ اگر ہم ساروں کے اوپر چادر بھی ڈالنا چاہتے تو ساروں کے اوپر چادر بھی ڈالی جا سکتی تھی۔ تو جس نبی اور رسول کو اتنا بھی پسند نہ ہو کہ ایک جنگ میں یا ایک غزوہ میں یا ایک مسجد میں الگ الگ ہو کر بیٹھیں، جس نبی اور رسول کو اتنا بھی پسند نہ ہو، اس نبی کی امت 72-73 فرقوں میں بٹ جائے، اور پھر ہر فرقہ سمجھے بھی یہ کہ ہم فرقہ ہو کر جنت میں جائیں گے، تو یاد رکھ لو آقا علیہ السلام نے اس کو جنت کی ضمانت نہیں دی۔ فرمایا میری امت میں کسی میں 71 فرقے ہوئے، کسی میں 72 ہوئے، میری عمر میں 73 ہوں گے امت میں، فرمایا ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جائے گا؟ بخاری کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جائے گا جو ایک جماعت کی صورت میں ہوگا، یا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا ہوگا یا میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ دوستو اب فرقوں میں نہیں بٹنا، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، حضور کی اہل بیت کے ساتھ جوڑنا، حضور کے اصحاب کے ساتھ جوڑنا، اور آپس میں محبت کا پیغام دینا۔ اگر آج بھی ہم بنیان مرصوص ہو جائیں، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائیں، ہر ایک کو مسلمان سمجھیں، کیا بولیے؟ ہر ایک کو اونچا بولیے، ہر ایک کو مسلمان سمجھیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ اگر کوئی اس مسجد والا ہے، کوئی اس مسجد والا ہے، کوئی اس والا ہے، جس کا جہاں تعلق ہے، یاد رکھ لے کوئی بھی قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا، ہر ایک کے پاس خیر موجود ہے، بس جس کو جتنی سمجھ آئی وہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ ہر ایک کو مسلمان سمجھنا، ہر ایک سے پیار کرنا، ہر ایک کی عزت کرنا، ہر ایک کا احترام کرنا، اگر یہ چیزیں آ جائیں نا تو خدا کی قسم وہ زمانہ بھی تھا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، وہ رفع یدین نماز میں نہیں کرتے تھے، امام شافعی کرتے تھے۔ قربان جاؤں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، دلوں میں اتنی وسعت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر امام شافعی امام اعظم کے مزار پر حاضری دینے کے لیے بھی گئے تو وہاں جا کے نماز پڑھی تو آپ نے بغیر رفع یدین کے پڑھی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ تو رفع یدین کرنے کے قائل ہیں، آپ اس کے بغیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، جب چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں آ جائے تو پھر اپنی تحقیق کو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کو قبول کر لیتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک دوسرے کی رائے کا احترام، ایک دوسرے کی سوچ کا احترام، مگر ہمارے ذہنوں میں بولیے یہ ہم کفر کے فتوے، نفرت کے فتوے، محبت کے فتوے، اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جڑ کر ہم جنگ کے میدان میں جائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک فلسطین ہے، خدا کی قسم اگر متحد ہو جائے امت، یکجا ہو جائے امت، تو ایک فلسطین کیا ایسے ہزاروں بھی آ جائیں تو اس اتحاد کی برکت سے اللہ پوری امت مسلمہ کو پھر وہی عروج دے سکتا ہے جو پچھلے 1000 سال مسلمانوں کا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا مسلمانوں کے سامنے ہاتھ باندھتی تھی، آج بدقسمتی سے ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں۔ دوستو، ہم ملکوں اور حکومتوں کی بات نہیں کرتے، ہم رسول پورا کی سطح پہ بات کرتے ہیں۔ آؤ ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں، اس کو بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی غلط نہیں ہے۔ تیری بات بھی قرآن و سنت کے مطابق، میری بات بھی قرآن و سنت کے مطابق، نہ میں خدا اور رسول کا معاذ اللہ دشمن، نہ تمہیں بھی اللہ اپنا اور اپنے محبوب کا سایہ عطا کرے
اور ہمیں بھی جنتوں میں انہی دونوں سایوں کی خیرات عطا فرمائے. محبت سے پیار سے اگر یہ خیرات مل جائے تو دوستو جیسے جنگ میں کامیابی ہو سکتی ہے تو اس زندگی میں بھی اللہ اپنے انعامات ہمیں عطا. بولیے میں نے غلط بات تو نہیں کی؟ اللہ رب العزت قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.